السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج حدیث نمبر 47 ہم پڑھیں گے۔ وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کظم غیظا، جو شخص غصے کو قابو کر لیتا ہے یا غصے کو پی جاتا ہے، وهو قادر علی ان ينفذه، جب کہ وہ اسے نافذ کرنے پر بھی قادر ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ لیں کہ وہ غصہ نکالنے پر قادر ہو، وہ غصہ نکال سکتا ہو، طاقت رکھتا ہو اس چیز کی، دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو غصے کو قابو کر لیتا ہے، غصہ پی جاتا ہے جبکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر بھی قادر ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام مخلوقات کے ساتھ بلائیں گے، حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء، یہاں تک کہ اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ جو اس کو حور عین چاہیے، جو اس کو پسند آتی وہ اپنے لیے وہ سلیکٹ کر لے، اپنے لیے لے لے۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی، یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہمیں صبر کرنے کی تلقین دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غصے کو کنٹرول کرنے کی۔ ظاہر ہے غصہ جب آتا ہے بندے کو تو وہ صبر کرتا ہے، تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن آواز دیں گے، بلائیں گے، اور اس کو اختیار دے دیں گے کہ یہ نعمت تیرے لیے اس نیکی کے بدلے رکھی ہے کہ تو حوریں جو تو پسند کرتا ہے وہ اپنے لیے تو لے لے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر بنایا ہوتا ہے اللہ نے کہ وہ اپنے غصے کا اظہار برملا کر سکتا ہے، وہ اس چیز کی طاقت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اپنا غصہ دوسرے پر نکال لے یا اس کو لاگو کر دے، کسی بھی قسم کا جو بھی اس کو اس چیز پہ غصہ آتا ہے تو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن صرف وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس غصے کو پیتا ہے، اس پر قابو کرتا ہے، اور اپنے قدرت، اپنی جس صلاحیت کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اس کو اجر دیتے ہیں، یہ اس نعمت سے اس کو نوازتے ہیں، اور اس کا اجر اللہ نے ہمیں ابھی دنیا میں ہی بتا دیا۔ اسی لیے اس حدیث کو بھی امام صاحب باب الصبر میں لے کر آئے ہیں، کیونکہ اس میں صبر کرنے کی تلقین مل رہی ہے۔ اگلی حدیث 48 نمبر ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے، اوصنی، کہ اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے، مجھے کوئی ایسی چیز بتلائیے، وصیت کیجئے، مجھے وصیت فرمائیے۔ قال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تغضب، کہ غضب ناک نہ ہو، غصہ نہ کرو۔ فردد مرارا، اس نے یہی الفاظ دوبارہ دہرائے، پھر دہرائے، درخواست اس نے یہی کی کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے، مجھے وصیت کیجئے، بار بار وہی اس نے یہی کہا۔ قال، اللہ کے نبی نے پھر یہی کہا، لا تغضب، کہ غصہ نہیں کرو، غضب ناک نہیں ہو۔ رواہ البخاری، یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث سے بھی ہمیں وہی چیز مل رہی ہے، وہی درس مل رہا ہے، اللہ کے نبی کی وہی وصیت ہے ہمارے لیے بھی، اور وہی حکم ہے کہ غصہ نہ کیا جائے جبکہ بندہ غصہ نکالنے پر قادر بھی ہو، تو اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بار بار اس شخص کو اس لیے وصیت کی کہ محدثین لکھتے ہیں کہ اس کو غصہ زیادہ آتا تھا، اور جس چیز کا کسی چیز میں مزاج میں کسی کی تیزی ہو، اس کو بار بار ایک ہی چیز بتلائی جائے، اس کو یاد دہانی کروائی جائے کہ، اور اس چیز کا اس کو احساس دلایا جائے کہ یہ ایک آپ کی کمزوری ہے، اور انسان کو بھی سمجھنا چاہیے اور وہ اس کمزوری پر کنٹرول حاصل کرے، جس کی نعمت کا ذکر پیچھے بھی ہوا اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ایسے شخص کے لیے ہیں اس کا پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور ابھی پہلی حدیث میں بھی حوروں کا ذکر ہم نے پڑھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس حدیث، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ کسی کو کسی پر قوت دے دیتا ہے تو اس کی قوت، زیادہ قوت، طاقت کے باوجود وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے تو اللہ اس کو بڑا انعام دیتا ہے۔ اسی طرح غصہ جو ہے وہ شیطانی مقصد پورا کرتا ہے، شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے غصے کی تکمیل سے رکتا ہے جب، تو وہ اس گناہ سے بھی بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔